الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ یثرب کے معنی ہے فساد اور عذاب، بیماریوں کی جگہ۔ رحمتوں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو اب اس کا نام مدینۃ النبی ہو گیا۔ اس مبارک شہر کا نام دار الامان ہو گیا۔ پہلے اگر اس شہر میں کوئی آتا تھا تو اسے بیماریاں لگتی تھیں، اب بیماریوں والا اس شہر میں آئے تو اللہ کی رحمت سے اسے شفا ملتی ہے۔ یہ وہ مبارک شہر ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جہاں اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ ہیں۔ یہ وہ مقدس بارگاہ ہے جہاں 70,000 صبح اور 70,000 شام اللہ کے فرشتے آ کر روضہ رسول پر سلام پڑھتے ہیں، جہاں گلیوں میں بھی اللہ کے فرشتے ہیں، جہاں مسجدوں میں بھی اللہ کے فرشتے ہیں، جہاں دعائیں مانگنے والوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ وہ مقدس بارگاہ ہے کہ جہاں ایک نیکی کی جائے تو اس کا ثواب 50,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ شہر کی مبارک گلیاں وہ گلیاں ہیں جہاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان گلیوں میں گزرا کرتے تھے، اور کریم آقا علیہ السلام جس گلی سے گزر جاتے وہاں سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جایا کرتی تھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، ہے آج بھی گلیوں میں، ہے آج بھی خوشبو ان گلیوں میں ان کے مبارک پسینے کی۔ آج بھی عاشقان رسول ان ہواؤں میں، ان فضاؤں میں،
ان گلی کوچوں میں، ان در و دیوار میں، ان پھولوں اور کانٹوں میں، ان مبارک جگہوں پر کریم آقا علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ عشق والا، آقا کریم سے محبت کرنے والا جب اس مبارک شہر کا نام سنتا ہے دل مچلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کروڑوں دل اس شہر کی زیارت کے لیے دھڑکتے ہیں۔ جو کبھی نہیں گیا وہ تو یوں تڑپتا ہے، اے کاش ایک مرتبہ زندگی میں وہ گلیاں دیکھ لوں، وہ بازار دیکھ لوں، وہ مسجد نبوی کے مزار دیکھ لوں۔ جو جا چکا ہوتا ہے، جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے، اس کی تڑپ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیاس بجھتی نہیں، پیاس مزید، طلب میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، بار بار جانے کو دل کرتا ہے۔ بیمار ذہن والا وہاں جا کر اچھے ذہن والا بن جاتا ہے، اور اگر خوش عقیدہ جائے تو آنسو نہیں رکتے۔ وہاں پر جا کر آقا کریم علیہ السلام کی باتیں یاد آتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے کبھی مبارک گھر کی زیارت عاشقان رسول کرتے ہیں، کبھی مسجد نبوی کے ان ستونوں کو دیکھ کر رش کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں کریم آقا علیہ السلام کبھی ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے، کبھی اپنے غلاموں کو یوں سمجھایا کرتے تھے، کبھی مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا جو ایک مبارک مقام ہے، ان جگہوں پر اللہ نصیب کرے جب بندہ جاتا ہے تو وہاں جا کر کریم کے در پر ہاتھوں کو پھیلا کر عرض کرتا ہے، حضور جس طرح کھڑکی کھول کر اپنے غلاموں کو دیکھا کرتے تھے، آقا مجھ گناہگار کی طرف بھی توجہ کیجیے۔ یا رسول اللہ ہم گناہگاروں پر بھی نظر رحمت کیجیے، اور اس جگہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ التجائے کرتا ہے، میرے مولا یہ وہ جگہ ہے جس جگہ آنے کا تو نے اپنے گناہگار بندوں کو فرمایا ہے، اپنے حبیب کریم کی مبارک زبان سے کہلوایا ہے، اپنے پاک کلام قرآن کے اندر یہ بتایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤ کا اے پیارے حبیب تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ گناہ کہیں بھی کر چکے ہیں، اپنے نامہ اعمال سیاہ کر چکے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ اگر آپ ہو چکے ہیں تو میرے محبوب کے دربار میں آ جاؤ، جاؤ کا آ جاؤ، کیونکہ بلایا جا رہا ہے۔ مولا یہاں آ کر کرنا کیا ہے؟ فرمایا فاستغفر اللہ، یہ رحمتوں والی جگہ جہاں ہر آن اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس رحمتوں والی جگہ میں حبیب کے قرب میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، استغفار کرو، ایسی قبولیت کی سند ملے گی، ایسی قبولیت کی سند ملے گی کہ تمہارے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی تمہاری سفارش کریں، تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں۔ صرف تمہاری دعا کافی نہیں، صرف تمہارا شرمندہ ہونا کافی نہیں، حبیب کریم علیہ السلام بھی اس پر سند لگائیں، اس پر مہر لگائیں کہ یہ میرا غلام ہے، مجھ سے محبت کرنے والا ہے، مدینے سے پیار کرنے والا ہے، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ہے، رب کی بارگاہ میں جھک کر معافی مانگنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کا حبیب بھی شفاعت کر دے گا تو رب نے فرما دیا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اب اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ سوال آیا کہ مولا خانہ کعبہ بھی تیری عظمتوں کا مقام ہے، مسجد حرام وہ جگہ جہاں ایک نیکی کی جائے تو لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، یا اللہ اور بڑے مقدس مقامات ہیں، مسجد اقصی بھی ہے کہ جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یا اللہ صفا مروہ بھی ہے جہاں تیرے نیک بندے
حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، بی بی ہاجرہ نے وہاں پر سعی کی۔ یا اللہ اور بڑے عظمت والے مقام ہیں، لیکن قرآن میں تو نے فرمایا کہ جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو حبیب تیرے پاس آئیں، جاؤ کا تیری بارگاہ میں آئیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا حضور ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، کیوں آقا کے در پر آئیں؟ امام اہل سنت نے کہا ارے بات یہ ہے کہ آقا کے دربار میں جرم کر کے، گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے مجرم خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ میری اس بات پر اللہ کا کلام جاؤ کا گواہ ہے۔ رب نے فرمایا جاؤ کا، مجرم خود نہیں آئے، بلائے گئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ کریموں کی شان یہ نہیں ہوتی کہ بھکاریوں کو دروازے پر بلائیں، سائلوں کو دروازے پر بلائیں، منگتوں کو دروازے پر بلا کے خالی ہاتھ لوٹائیں۔ کریموں کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ آقا کی شان تو یہ ہے جس کو رب نے فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے پیارے حبیب اگر کوئی سائل تیرے دربار میں آئے، کوئی مانگنے والا آئے، کوئی خالی ہاتھ آئے تو اے حبیب اسے ڈانٹنا نہیں، اسے ڈانٹنا نہیں، دینا ہے۔ کتنا دینا ہے؟ اتنا دینا ہے کہ اس کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، مایوس کوئی لوٹایا نہیں۔ مانگنے والے کو بھی دیتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے کبھی بھی زندگی میں لا نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا میں نہیں دیتا یا میں نہیں دے سکتا۔ ارے کیوں کہیں گے؟ دینے والا رب ہے۔ مولا تو نے میرے حبیب کو، ہمارے نبی کو کتنا دیا ہے؟ رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کثیر سے بھی آگے ہے، یعنی بہت کچھ دیا ہے۔ مولا کتنا دیا ہے؟ کہ اتنا دیا ہے کہ بندوں کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ دینے والا رب ہے، اور دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ دینے والا اتنا دیتا ہے جتنا اس کے پاس ہوتا ہے۔ یہ کل کائنات میرے رب کی ہے، بنایا رب نے ہے، اور اس کائنات کو سجایا نعمتوں سے رب نے ہے، اور سجایا حبیب کے لیے ہے۔ حبیب کے لیے رب نے اس کائنات کو سجایا ہے۔ اللہ نے کائنات کا جو نظام بنایا ہے یہ آقا کریم کی وجہ سے بنایا ہے۔ وجہ تخلیق کائنات میرے حبیب علیہ السلام ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کیوں نہیں زبان سے لا نکلا؟ لا مطلب نہیں، میں نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے رب نے دیا ہے، رب نے عطا کیا ہے۔ مانگنے والوں کو کبھی لا نہیں کہا تو جن کو خود بلا رہے ہیں، جن کو بلایا جا رہا ہے، جن کو بھیجا جا رہا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار میں ایک تو بندہ خود جاتا ہے، اور یہاں جو گناہوں کر کے اپنا نامہ اعمال سیاہ کر چکا ہو اس کو تو رب نے فرمایا ہے میرے حبیب کے پاس جاؤ، اس بارگاہ میں جاؤ، اور وہاں پر جاؤ تمہارے گناہوں کی بخشش ہوگی۔ اللہ تم پر رحم کرنے والا، تم اللہ کو رحم کرنے والا وہاں پاؤ گے۔ لیکن در حبیب کو چھوڑ کر، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں جانا چاہو گے، اللہ کی بارگاہ میں مقام پانا چاہو گے، تو پھر شیطان کا یاد رکھنا۔ شیطان اللہ کے حبیب حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر ڈائریکٹ جانا چاہتا تھا، لعنت کا توق گلے میں آیا، مردود ہو کر ساری باتیں اس کی نامقبول ہو گئی اور جنت سے نکال دیا گیا۔ حبیب کے در پر آؤ گے، در حقیقت یہ در حبیب نہیں، یہ اللہ کے حبیب کا ایسا گھر ہے، ایسا مقام ہے۔ در حبیب پر آنا گویا رب کی اطاعت کرنا ہے،
आला हजरत कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। नबी की इताअत दर हकीकत रब की इताअत है। अल्लाह ने कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान किया है मैं युतीइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करे दर हकीकत वो अल्लाह की इताअत करता है। तो आला हज़रत कहते हैं हबीब का दर हकीकत में अल्लाह का दर है, क्योंकि हबीब और महबूब, महबूब और मुहिब में तेरा मेरा नहीं होता, तेरा मेरा नहीं होता, ये हबीब खुदा का है। लेकिन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह को ये ना समझे कि हबीब को खुदा से मिला दिया गया, ये मखलूक है, ये खालिक का अजीम शाहकार है, खालिक नहीं है, खालिक का बंदा है, यही इसकी अजमत है। लेकिन इसका मकाम दुनिया वाले क्या आसमानों वालों भी नहीं पहचान सकते। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपकी शान कैसी है, वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आपके दर पर आता है, नहीं सुनता, वो नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मालिक का हबीब भी मालिक ही होता है, हैं? सेठ का बच्चा भी सेठ ही होता है, तो ये तो मालिक के हबीब हैं। कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह अकबर। कहते हैं या रसूल अल्लाह अर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू बुलंदी क्या जाने, अर्श पर उड़ता है फरेरा तेरा। या रसूल अल्लाह आपकी बुलंदियां तो अर्श पर, जो अर्श वाले हैं वो जानते हैं, अर्श वाले जो अल्लाह की मारिफत रखने वाले फरिश्ते हैं, आसमानों पर अल्लाह की जो मखलूक है वो जानते हैं इस महबूब की शान क्या है। तो बहरहाल आका करीम अलैहिस्सलाम का मुबारक दर, मुबारक जगह मदीनतुन नबी, मदीनतुल मुनव्वरा, आशिकों की जन्नत, आशिकों के दिल का करार, दिल का सुकून। इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने हज किया, तो उसके बाद जब मदीना जाने लगे तो किसी ने पूछा हुजूर कहाँ का इरादा है, कहाँ जाना है? कहा वहाँ जाना है जहाँ काबे का काबा है। यहाँ तो काबा है ना, अब वहाँ जाना जहाँ काबे का काबा है। फिर कहते हैं हाजियों हज कबूल करवाना चाहते हो तो आओ, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, अरे काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो, जहाँ काबे की भी नज़रें हैं, काबे की भी जहाँ नज़रें हैं, जहाँ काबा देखता है। काबे को अज़मत इसी महबूब की वजह से मिली है, काबे को शाने भी इसी महबूब की वजह से मिली हैं। अल्लाह अकबर। हजर अस्वद ये वो मुबारक पत्थर है जो जन्नत से आया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना काबा का तवाफ़ करने के बाद हजर अस्वद के पास खड़े होते हैं, चूमना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं हजर अस्वद तू अजीम पत्थर है, बड़ी शान वाला है, लेकिन बज़ाते खुद तू किसी को नफ़ा नहीं दे सकता, किसी को नुकसान नहीं दे सकता। अगर उमर आज तेरी अज़मत दिल में लिए बैठा है, अगर आज उमर तुझे चूमने के लिए आया है तो वजह यह है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने तुझे चूमा है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने तुझे चूमा है। मैंने अमीर अहले सुन्नत से पूछा हुजूर मदीनतुन नबी आका करीम अलैहिस्सलाम के इस मुबारक शहर में तड़पते क्यों हैं, इतना लिखा क्यों है, क्यों आप मदीना मदीना कहते हैं? कहते हैं वजह यह है मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा,
مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. مدینے کو عظمت اس لیے ملی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ میں رہتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی شہر ہو، کتنا بھی خوبصورت شہر کیوں نہ ہو، 2-4 مرتبہ دیکھنے کے بعد دل نہیں بھرتا. اور شہر مدینہ ایسا ہے، ہر مہینے کیا ہر ہفتے ہی اگر جائے تو دل نہیں بھرتا. آنسو آنکھوں سے گرتے ہیں، جب یاد آتی ہے دل مچل جاتا ہے. جو عاشق ہیں، مدینہ سے محبت کرنے والے ہیں، جتنی زیادہ نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں اتنا ہی زیادہ دلوں کے اندر مدینے کی تڑپ ان کے اور بڑھتی رہتی ہے. اور بار بار عرض کرتے ہیں حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میرے پیارے نمازی بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اپنے دل میں مکہ مدینے کی عظمت محبت کو پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس کا ذکر کرتے رہیں، ذکر سنتے رہیں، نعتیں سنا کریں، کلام سنا کریں، اپنے دلوں کے اندر اس جذبے کو، اس عشق کو بڑھاتے رہا کریں. ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جو محبت مصطفیٰ سے جن کے دل سرشار ہیں، جو مکہ مدینے سے پیار کرنے والے ہیں، جن کی زبانوں پر مدینہ مدینہ ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، اللہ کریم اس پاک در کی ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے. جب بلاوا آتا ہے، جب قسمت چمکتی ہے تو پھر دولت، پیسہ، منصب چیزیں کچھ نہیں دیکھی جاتی، بس یہی ہوتا ہے کہاں کا منصب، کہاں کی دولت. قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے تجوریوں میں سجائے تڑپتے ہیں، کبھی مدینے کا بلاوا ملے نہیں ملتا. غریب ہوتا ہے، کچھ بھی پاس نہیں ہوتا، لیکن در حبیب سے بلاوا آتا ہے، کہتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے، یقین نہیں آتا ان پاک فضاؤں میں میں ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب کے مبارک روزے کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار اللہ حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.